بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علم النحو کے دروس میں ہم نے مضمرات کی 5 قسمیں پڑھی تھی، جن میں سے پہلی قسم مرفوع متصل، دوسری مرفوع منفصل تھی، اور تیسری منصوب متصل، چوتھی منصوب منفصل، اور پانچویں مجرور متصل تھی۔ آج انہی ضمائر کی تھوڑی سی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی قسم جو کہ مرفوع متصل ہے، یہ کل 14 ضمائر ہے، جیسے ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ دیکھیے کہ نحوی حضرات گردان کی جو ترتیب شروع کرتے ہیں وہ پہلے متکلم کے 2 صیغے ذکر کرتے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم کے اعتبار سے، اور اس کے بعد مخاطب مذکر کے صیغے ذکر کرتے ہیں، اور پھر مخاطب مؤنث کے ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مذکر غائب کے جو کہ صیغے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، اور سب سے آخر میں مؤنث غائب کے صیغے آئیں گے۔ تو دیکھیں کہ ضربتو، تو اس میں ضمیر تو بارز ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ضربنا، اس میں نا ضمیر بارز ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور ضربتا، اس میں تا ضمیر بارز، یہ اس کا فاعل ہے ضرب کا، اور یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ ضربتما، یہ اس میں تما ضمیر ہے، اور یہ تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ ضربتم، اس میں تم ضمیر ہے، اور یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح ضربتی، یہ واحدہ مؤنثہ کا صیغہ ہے مخاطب میں، اور ضربتما، اس میں تما ضمیر بارز متصل اس کا فاعل ہے، یہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ اور پھر ضربتن، اس میں تن ضمیر بارز متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے ہے۔ آگے ہیں ضربا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ 2 صیغے ایسے ہیں ماضی میں کہ جن میں ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی، تو یہ پہلے نمبر پر ضربا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے اس کا فاعل۔ دوسرا ضربا، اس میں الف ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ضربو، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ اور اس کے بعد مؤنث کے صیغے ضربت، تو اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے۔ تو وہ یہ 2 صیغے، ایک ضربہ واحد مذکر غائب کا، دوسرا ضربت واحدہ مؤنثہ غائبہ کا، ان میں ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی۔ تو ضربت، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے اس کا فاعل۔ اور آگے ضربتا، یہ تثنیہ مؤنثہ غائبہ ہے، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ اور ضربنا، اس میں نون ضمیر جمع مؤنث کے لیے، یہ ضمیر مرفوع متصل کی بحث ہم نے کی۔ آگے ہیں ضمیر مرفوع منفصل کی۔ تو ضمیر مرفوع منفصل یہ بھی کل 14 ہے، جیسے انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ دیکھیں انا، اس کا معنی ہے میں ایک مرد یا ایک عورت، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وہی ترتیب اس میں بھی ہوگی جو کہ پہلے ضمیر مرفوع متصل میں ہم نے ذکر کی، کہ پہلے متکلم کے 2 صیغے ذکر کریں گے، پھر مخاطب کے 6 صیغے ذکر کریں گے، یعنی 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، اور پھر غائب کے جو 6 صیغے ہیں وہ ذکر کریں گے۔ تو اسی طرح اس میں بھی اب دیکھیں کہ انا واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں ایک مرد یا میں ایک عورت،
نحنو ہم سب مرد یا سب عورتیں. متکلم کا ہے. انت تو ایک مرد. واحد مذکر مخاطب کا ہے. انتما تم دو مرد. انتم تم سب مرد. انتی تو ایک عورت. انتما تم دو عورتیں. انتن تم سب عورتیں. اور ہوا وہ ایک مرد غائب ہے. ہما وہ دو مرد. ہم وہ سب مرد. ہیا وہ ایک عورت. ہما وہ دو عورتیں. ہن وہ سب عورتیں. تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. تیسرے نمبر پر ضمیر منصوب متصل. یہ بھی دیکھیں کہ 14 بنتی ہے ضمائر. جیسے پہلے نمبر پر ضربنی. ضربنی کا ترجمہ اس طرح کیا جائے گا کہ مارا اس ایک مرد نے مجھ ایک مرد یا عورت کو. واحد متکلم کا صیغہ ہے ضربنی. ضربنی میں یا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کے لیے ہے. اور اسی طرح ضربنا ہم سب کو مارا. تو اس میں نا ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ منصوب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مفعول بہ کی جگہ پر واقع ہے. اور ضربکا اس کا ترجمہ ہوگا کہ مارا اس ایک مرد نے تجھ ایک مرد کو. تو اس میں کاف ضمیر منصوب متصل اس کا فاعل ہے. ضربکما اس میں یہ کما ضمیر منصوب متصل اس کا فاعل ہے. ضربکم اس میں کم ضمیر یعنی مارا اس ایک مرد نے تم سب مردوں کو. تو اس میں کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر کے لیے ہے. ضربکی اس میں کی ضمیر منصوب متصل برائے واحدہ مؤنثہ حاضر ہے. ضربکما اس میں کما ضمیر منصوب متصل برائے تثنیہ مؤنثہ حاضر ہے. ضربکن اس میں کن ضمیر منصوب متصل برائے جمع مؤنثہ حاضر ہے. اس کے بعد غائب کے صیغے ہے کہ ضربہو اس میں ہو ضمیر منصوب متصل برائے واحد مذکر غائب ہے. ضربہما اس میں ہما ضمیر منصوب متصل برائے تثنیہ مذکر ہے. اور ضربہم اس میں ہم ضمیر منصوب متصل ہے برائے جمع مذکر غائب. ضربہا اس میں ہا ضمیر منصوب متصل ہے برائے واحدہ مؤنثہ غائبہ. ضربہما اس میں ہما ضمیر منصوب متصل برائے تثنیہ مؤنثہ غائبہ. اور ضربہن اس میں ہن ضمیر منصوب متصل برائے جمع مؤنثہ غائبہ ہے. اس کے بعد ضمیر منصوب منفصل ہم ذکر کریں گے. تو ضمیر منصوب منفصل یعنی وہ ضمیر جو کہ مفعول بہ کی جگہ پر واقع ہو یہ بھی کل 14 ہیں. ان کی تفصیل یہ ہے کہ ایا یا ایانا ایاکا. تو دیکھیں کہ ایا یا واحد متکلم کے لیے ہے. ایانا جمع متکلم کے لیے. ایاکا واحد مذکر مخاطب کے لیے. ایاکما تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے ہے. اور ایاکم جمع مذکر مخاطب کے لیے ہے. اور پھر ایاکی واحدہ مؤنثہ مخاطبہ ہے. ایاکما تثنیہ مؤنثہ مخاطبہ کے لیے. ایاکن جمع مؤنثہ مخاطبہ کے لیے. ایاہو واحد مذکر غائب کا ہے. ایاہما تثنیہ مذکر غائب کا ہے. اور ایاہم جمع مؤنث غائب کا ہے. ایاہا واحدہ مؤنثہ غائبہ کا ہے. ایاہما تثنیہ مؤنثہ غائبہ ہے. اور ایاہن جمع مؤنثہ غائبہ ہے. تو یہ 4 قسمیں ضمیر کی مرفوع اور منصوب کے اعتبار سے ہوئی. اور ضمیر مجرور کے اعتبار سے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2 قسمیں بنتی ہے. ایک وہ ضمیر مجرور جو کہ حرف جر کے ساتھ مجرور ہو جس میں حرف جر لگا ہو. اور دوسری وہ ضمیر مجرور جس میں اضافت کی وجہ سے مجرور ہوا ہو. تو پہلی والی جو کہ حرف جر کے ساتھ مجرور ہوا ہو وہ بھی کل 14 ہیں. مثلا لی لنا لکا. تو لی اس میں یا ضمیر مجرور متصل ہے اور لام حرف جر ہے واحد متکلم کے لیے ہے. لنا اس میں نا ضمیر مجرور متصل ہے لام حرف جر ہے جمع متکلم کے لیے. لکا یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے ہے. لکما یہ اس میں لام حرف جر ہے. کما تثنیہ و مذکر مخاطب کا ہے. لکم لام حرف جر ہے. کم ضمیر جمع مذکر مخاطب کا ہے. لکی لام حرف جر ہے. کاف واحدہ مؤنثہ کی ضمیر ہے. لکما اس میں کما ضمیر تثنیہ مؤنثہ کے لیے ہے.
اور لام حرف جر ہے. لکنہ اس میں یہ کنہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے ہے، لام حرف جر ہے. لہو یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، یعنی ہو واحد مذکر غائب کے لیے ہے اور لام حرف جر ہے. لہما یہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے. لہم یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے. لہا یہ واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے ہے. لہما یہ تثنیہ مؤنثہ غائبہ کے لیے. لہن یہ جمع مؤنثہ غائبہ کے لیے. تو اس ساری گردان میں اول سے آخر تک جو لام لگ گیا ہے تو یہ لام حرف جر ہے اور ساتھ ضمیر لگائی گئی ہے. تو وہ ضمائر جو کہ لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوئی ہے وہ ذکر کی گئی. اب ان ضمائر کو ہم ذکر کریں گے جو کہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہوئی ہو. مثلا داری یہ واحد متکلم ہے. دارنا اس میں نا ضمیر یہ جمع متکلم ہے تو دار مضاف ہوا یا مضاف الیہ واحد متکلم میں. دارنا میں دار مضاف نا مضاف الیہ تو داری دارنا دارکا دارکما دارکم دارکی دارکما دارکن دارہو دارہما دارہم دارہا دارہما دارہن. تو اس میں ترکیبی حیثیت یہی ہوگی کہ دار مضاف یا مضاف الیہ. دارنا دار مضاف نا مضاف الیہ. دارو کا تو دار مضاف کاف مضاف الیہ. تو یہ سارے میں دار مضاف ہے اور ضمائر مضاف الیہ ہیں. تو ہر ایک کی تفصیل وہی ہے جو کہ پہلے ہم نے ذکر کی کہ پہلے دونوں متکلم کے صیغے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم، اور اس کے بعد 6 مخاطب کے ہیں جن میں سے 3 مذکر مخاطب کے ہیں اور 3 مؤنث مخاطب کے ہیں، اور پھر 6 غائب کے آتے ہیں جن میں سے 3 مذکر غائب کے ہیں اور 3 مؤنث غائب کے ہیں.